دوستوں آج کی ایپیسوڈ میں بڑی زبردست بریکنگ نیوز، ایک بہت بڑی خوشخبری آپ لوگوں کے لیے لے کے آیا ہوں. اور جی ہاں، یہ بہت بڑی خوشخبری ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو کافی عرصے سے، کئی مہینوں سے، تقریباً یہ پورا سال ہو گیا ہے عمرے کا انتظار کرتے ہوئے پوری دنیا کے مسلمانوں کو، تو اسپیشلی پاکستان کے اور ہمارے سب کانٹیننٹ کے لوگوں کو بھی. تو آج کی اس ایپیسوڈ میں آپ کو کمپلیٹلی یہ بتاؤں گا کہ عمرہ کب سے سٹارٹ ہو رہا ہے. میں نے کچھ دن پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی، اور آج کی اس ویڈیو میں اور بھی زیادہ آپ کو یہ ڈیٹیل بتانے جا رہا ہوں کہ عمرہ کب سے سٹارٹ ہو رہا ہے، اور یہ لوکل جو سعودی سٹیزنز ہوں گے ان کے لیے کب سے سٹارٹ ہوگا، اور اس کے کتنے فیزز ہوں گے، کتنے لوگ عمرہ ادا کر سکیں گے، اور انٹرنیشنلی لوگ جو پاکستان سے ہیں یا اور دوسرے کنٹری سے ہیں وہ کب سے عمرہ ادا کر سکیں گے، اور اس پہ کتنے ایکسپینسز آئیں گے اسپیشلی پاکستانیوں کے. میں وہ روپیز میں ہی بتاؤں گا. وہاں پر رہنے کا کیا حساب کتاب ہوگا، کیا ایکسپینس ہوگا، ہوٹل کا کیا سسٹم ہوگا، وہ کمپلیٹ ڈیٹیل میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بتانے لگا ہوں. تو اتنی ایکسائٹمنٹ ہے کہ میں آپ لوگوں کو سلام بھی کرنا بھول گیا ہوں. السلام علیکم دوستوں، میں ہوں سید عمر فاروق، اپنے چینل عمر سپیکس کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. دوستوں آج کی ایپیسوڈ صرف اور صرف عمرے سے ریلیٹڈ ہے، اور اس کو میں بہت زیادہ لمبی چوڑی ایپیسوڈ نہیں بنانے جا رہا ہوں. یہ میں نے کچھ ڈیٹیل انٹرنیٹ سے نکالی ہیں جو سعودی گورنمنٹ نے آج شائع کی ہیں، بریکنگ نیوز ہے. تو اس کو عمرے کو 3 فیزز میں انہوں نے ڈیوائڈ کیا ہے، اور یہ جو پینڈیمک سچویشن ہے جو اس وقت پوری دنیا میں وبا چلی ہوئی ہے اس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے 3 فیزز میں اس کو ڈیوائڈ کیا ہے. اور جس میں فیز نمبر 1 میں 4 اکتوبر سے جناب 6000 عمرہ زائرین ہوں گے جو عمرہ ادا کر سکیں گے. یعنی کہ جو لوکل سٹیزنز ہوں گے، سعودی عرب کے جو رہنے والے لوگ ہیں، یا جو اقامہ ہولڈرز ہیں جو وہاں پر موجود ہیں، وہ 6000 لوگ جو ہیں وہ عمرہ ادا کر سکیں گے. بٹ اس دوران کوئی نمازی یعنی کہ حرم کی حدود میں نہیں آئے گا، وہ صرف عمرہ کرنے والے لوگ وہاں پر موجود ہوں گے. یہ فیز نمبر 1 ہے. جو فیز نمبر 2 ہے وہ ہے جناب 18 اکتوبر 2020 سے. اس میں 15,000 عمرہ زائرین جو ہیں وہ عمرہ ادا کر سکیں گے، اور وہ بھی لوکل سٹیزنز ہوں گے اور اقامہ ہولڈرز ہوں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو اوپن کریں گے نمازیوں کو، کہ 40,000 نمازی جو ہیں وہ حرم پاک میں نماز ادا کر سکیں گے پورے دن میں. ٹھیک ہے، تو وہ اس کو کس طرح اسکیجول کرتے ہیں، یہ ان کا بڑا زبردست سیٹ اپ ہے، وہ اس کو بناتے ہیں. اس کے بعد جو 3rd سٹیج ہے، اور وہ بھی پینڈیمک سچویشن کو دیکھتے ہوئے فائنل کی جائے گی، جو 1 نومبر 2020 سے ہوگی، جس میں پوری دنیا کے لوگوں کے لیے فل فلیج عمرہ جو ہے وہ کھول دیا جائے گا. تمام لوگ جتنے مرضی وہاں پر آ جا سکیں. اگر خدا نخواستہ اگر تھوڑی سی سچویشن خراب ہوتی ہے، کوئی پرابلم کریٹ ہوتی ہے اس وبا سے ریلیٹڈ، تو پھر بھی عمرہ بند نہیں کرنے کا ان کا پلان ہے. اور جو لوگ اگر کوئی خدا نخواستہ پرابلم ہوتا ہے اس وبا سے ریلیٹڈ، تو 20,000 جو عمرہ زائرین ہیں وہ عمرہ ادا کر سکیں گے ایک دن میں. اور 60,000 کے قریب جو نمازی ہیں وہ اس وقت حرم پاک میں نماز ادا کر سکیں گے ایک دن میں. ہم یہ دعا یہ کرتے ہیں کہ کوئی ایسا پرابلم نہ ہو اور تمام لوگ عمرہ ادا کر سکیں. آپ تھوڑا سا ایکسپینسز کی بات کرتے ہیں، وہاں کے اسٹے کی بات کر لیتے ہیں. یہ تو میں نے 3 سٹیجز آپ لوگوں کو بتا دیے ہیں. ویڈیو ذرا کمپلیٹ دیکھیے گا. میں آپ کو ایکسپینسز بتاتا ہوں. اس وقت جو کرنٹ سچویشن ہے، اس وقت جو ایک ٹکٹ ہے، یعنی کہ جو ریٹرن ٹکٹ ہے سعودی عرب کی پاکستان سے، وہ ڈفرینٹ کنٹریز کی اپنا سیٹ اپ ہوگا. میں پاکستان کا آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں. تو پاکستان سے جو ایک اس وقت ٹکٹ چل رہی ہے وہ تقریباً 1,40,000 سے 1.5 لاکھ روپے تک کی ہے. تو یہ تو صرف اور صرف ٹکٹ کا ایکسپینس ہے. پھر آپ کا وہاں جانے کا جو ایکسپینس ہے جدہ سے مکہ اور مدینہ منورہ بھی، میں یہ بات بتاتا چلوں کہ مدینہ منورہ کو بھی وہ کھولنے جا رہے ہیں زیارت کے لیے بھی اور سلام کی حاضری کے لیے بھی. تو اللہ تعالیٰ اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا سلام جو ہے وہ قبول منظور فرمائیں اور ہماری وہاں حاضری بھی قبول فرمائیں. تو جو ایک اور امپورٹنٹ بات ہے وہ کہنے والی، وہ یہ ہے کہ جو ہوٹلز ہیں وہ لوکل چھوٹے ہوٹلز وہ ابھی نہیں کھول رہے ہیں، بڑے ہوٹل کھولیں گے فرسٹ سٹیج میں، پھر سیکنڈ سٹیج میں اور تھرڈ سٹیج میں دیکھیں گے کہ کیا سچویشن ہے. اور فی الحال جو وہ ریسٹرکشن لگا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہاف کیپیسٹی میں لوگ جو ہیں وہ ایک کمرے میں رہ سکیں گے. یعنی کہ اگر پہلے 6 لوگ رہ لیتے تھے ایک کمرے میں، تو آپ 2 یا 3 رہ پائیں گے. 10 لوگ کا ایک روم ہوتا تھا، بڑا روم ہوتا تھا، اس میں اب 4 سے 5 لوگ رہ پائیں گے. تو تھوڑا سا ایکسپینسو پڑے گا. اس وقت جو سچویشن ہے وہاں کھانے پینے کی ساری ملا کے شاید جو لوگ عمرہ کرنے جا رہے ہیں یا جو پلان کر رہے ہیں ان سب سے ریکویسٹ ہے کہ وہ جلدی جلدی اس کو پلان سیٹ اپ کر لیں، اور جتنی بکنگ ہو سکتی ہے لوگ وہ کروا لیں. میری کوئی ٹریول ایجنسی نہیں ہے، میں صرف آپ لوگوں کو اپڈیٹ کر رہا ہوں. اور جو ایکسپینس ہے وہ شاید تقریباً 2.5 سے 3 لاکھ روپے آپ کا ایک عمرے پر شاید ہو جائے. تو بہتر یہی ہے کہ اپنے ایکسپینسز کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے اپنا عمرہ پلان کریں. کتنے دن کا آپ وہاں اسٹے کرنا چاہتے ہو یہ تمام چیزیں پلان کر لیں.
اور ہے تھوڑا سا مہنگا حج، پہلے اتنے پیسوں میں ہو جاتا تھا، اب عمرہ تھوڑا سا اس پیسوں میں ہوگا، بٹ اللہ تعالیٰ کی گھر جانے کے لیے شاید پیسوں کی نہیں، صرف خلوص دل کی اور نیت کی ضرورت ہوتی ہے، سبب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ خود بنا دیتا ہے۔ تو آج کے ایپیسوڈ میں اتنا ہی، اگر چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ مجھ سے مزید کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں۔ اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور جو لوگ عمرے پر جانا چاہتے ہیں وہ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔